السلام علیکم دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں طاقت بھی ہے، حکمت بھی ہے اور انسانیت بھی، جو آج دنیا میں کہیں کو سی گئی ہے۔ تاریخ کی اور آج کی پلیٹیں تو ہمیں سے بے شمار بادشاہ نظر آتے ہیں، کچھ ایسے جو اپنی فتوحات پر غرور کرتے رہے، کچھ ایسے جو ظلم کے اندھیروں میں گم ہو گئے، مگر انہوں میں ایک نام ایسا بھی ہے جو صدیوں بعد بھی عزت، وقار اور انصاف کی علامت بنا ہوا ہے، اور وہ نام ہے صلاح الدین ایوبی کی۔ ایک ایسا سلطان جسے صرف اس کی تلوار نے نہیں بلکہ اس کے کردار نے عظیم بنایا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1137 سے، جب تکرریت کے ایک سادہ سا گھر میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ کون جانتا تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر وہ شخصیت بنے گا جس کا نام سے صلیبی فوجی کام اٹھے گی۔ اس کے والد نجم الدین ایوب باوقار اور دیندار انسان تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو صرف جنگ نہیں بلکہ علم، اخلاق اور صبر بھی سکھایا۔ بچپن میں یوسف کا رجحان تلوار کی طرف کم اور علم کی طرف زیادہ تھا۔ وہ دینی تعلیم حاصل کرتا، علماء کی صحبت میں بیٹھتا اور وہ اکثر خاموشی سے سوچ میں گم رہتا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرا اور حالات نے کروٹ لی۔ نوجوان یوسف کو اپنے چچا شیرکورہ کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھنا پڑا۔ شروع میں وہ ایک عام سپاہی کی طرح تھا، مگر اس کے اندر ایک غیر معمولی سکون اور حکمت عملی تھی۔ جہاں دوسرے لوگ جلد بازی کرتے وہ ٹھہر کر سوچتا، جہاں لوگ غصے میں فیصلے کرتے وہ صبر سے کام لیتا۔ یہی وہ خوبی تھی جس نے اسے دوسروں سے الگ کر دیا۔ جلد ہی اس کی صلاحیتیں سب سے ظاہر ہونے لگی۔ جب نور الدین زنگی کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اس نوجوان ایک لیڈر کی جھلک دیکھی۔ نور الدین زنگی خود ایک عظیم حکمران تھے۔ انہوں نے صلاح الدین کو اپنے قریب رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم دنیا بکھری ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی طاقتیں بیت المقدس پر قابض ہو چکی تھی۔ حالات انتہائی نازک تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مصر کی سرزمین نے صلاح الدین کو بلایا۔ سیاسی سازشیں، اندرونی اختلافات اور بیرونی خطرات، سب کچھ ایک ساتھ تھا، مگر صلاح الدین نے نہایت حکمت سے حالات کو سنبھالا اور وہ مصر کے وزیر بنے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ انہوں نے صرف فوج کو مضبوط نہیں کیا بلکہ عوام کو دل بھی جیتا، انصاف کیا، ظلم کا خاتمہ کیا اور لوگوں کو ایک امید دی۔ سن 1171 میں ایک بڑا فیصلہ ہوا، فاطمہ خلافت کا خاتمہ اور عباسی خلافت کی بحالی۔ یہ صرف ایک سیاسی قدم نہیں تھا بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ اب صلاح الدین صرف ایک وزیر نہیں رہے تھے بلکہ ایک ایسے لیڈر بن چکے تھے جو پورے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ مرحلہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، صلیبی افواج کے ساتھ فیصلہ کن ٹکراؤ۔ سن 1887 میں میدان حطین یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان، حکمت اور صبر کا امتحان تھا۔ دشمن تعداد میں زیادہ تھا، وسائل بھی زیادہ تھے، مگر صلاح الدین کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو کسی کے پاس نہیں تھی: یقین۔ انہوں نے نہایت حکمت عملی سے دشمن کو گھیر لیا، پانی کی ذرائع بند کر دیے اور آخر کار ایک عظیم فتح حاصل کی، اور وہ یہ لمحہ تھا جب صلیبی طاقتیں ٹوٹ گئی۔ اس فتح کے بعد وہ دن آیا جس کا انتظار صدیوں سے تھا، بیت المقدس کی واپسی۔ وہی شہر جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس تھا، جو برسوں سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی شہر میں داخل ہوئے تو سب کو لگا اب انتقام لیا جائے گا، وہی ظلم دہرایا جائے گا جو پہلے ہوا تھا۔ یہاں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ صلاح الدین نے معافی کا اعلان کیا، انہوں نے دشمنوں کو محفوظ راستہ دیا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو امان دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، یہ ایک انسان تھا جس نے طاقت ہونے کے باوجود رحم کو چنا، جس نے بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا بہتر سمجھا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے دوسروں سے عظیم بنا دیا۔ اس کی دشمن بھی اس کی عزت کرنے لگے۔ یورپ کے مورخین نے بھی اس کے انصاف اور کردار کی تعریف کی۔ زندگی کے آخری دنوں میں بھی اس کی سادگی برقرار رہی، نہ کوئی محل، نہ خزانے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے پاس کفن کے لیے بھی مکمل رقم نہیں تھی۔ یہ وہ سلطان تھے جس نے آدھی دنیا جیت لی مگر اپنے دل کو دنیا کی محبت سے آزاد رکھا۔ آج ہم اس کہانی سے سنتے ہیں تو یہ صرف ماضی کی ایک داستان نہیں لگتی، یہ ایک سبق ہے، ایک عظیم پیغام ہے۔ ایک اصل تلوار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ اصل کامیابی دوسروں کو ہرانے میں نہیں بلکہ اپنے نفس کو جیتنے میں
میں ہوتی ہے۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی